کہانی نمبر 1، دوست یا دشمن۔ ماریا اے لیول کی طالبہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس کے پاس اپنے دوستوں سے ملنے یا فیملی کے فنکشنز، مہندی، سالگرہ کی پارٹی اور دیگر تقریبات پر جانے کا وقت کم ہی ہوتا تھا۔ اچھا گریڈ حاصل کرنے کے لیے اسے بڑی محنت کرنا پڑ رہی تھی، کیونکہ وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑا وقت ہوتا وہ اسے اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا استعمال کرنے یا دوستوں سے چیٹنگ کرنے میں گزارتی۔ مہندی کے مختلف ڈیزائن بنانا اور دوستوں کے ساتھ آن لائن شیئر کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ اپنی پڑھائی کے دوران بریک میں وہ کچھ تصوراتی کیریکٹرز، نقش و نگار اور آڑے ترچھے ڈیزائن کا کلیکشن دوستوں کو پوسٹ کرتی۔ ایک روز وہ اپنی چند اے لیول کی دوستوں سے آن لائن چیٹنگ کر رہی تھی تو انہوں نے ماریا سے پوچھا کہ اس نے اپنی عجیب و غریب قسم کی تصویریں آن لائن کیوں پوسٹ کی ہیں۔ کیا مطلب؟ ماریا نے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے تمہارا نیا اکاؤنٹ فیس بک پر دیکھا ہے اور وہاں تمہاری بہت سی انوکھی اور مضحکہ خیز لباس میں تصویریں لگی ہیں۔ پہلے تو ماریا کو یقین نہ آیا کہ شاید اس کی دوست اس سے مذاق کر رہی ہے۔ اس نے خود یہ اکاؤنٹ چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی شام فیس بک پر اس نے یہ نیا اکاؤنٹ سرچ کیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ وہاں اس کی بہت سی تصاویر موجود تھیں، عجیب و غریب اور پریشان کن، گروپ کی شکل میں ظاہر ہے، جس کا مقصد اسے بے وقوف، احمق اور بدصورت دکھانا تھا۔ مختلف کارٹونوں سے ٹکڑے کاٹ کر اس کے چہرے پر چسپاں کیے ہوئے تھے۔ ایک تصویر میں اس کے منہ کی جگہ ایک بڑی سی چونچ لگائی گئی تھی اور ایک دوسری تصویر میں بالوں کی جگہ بھینس کی گردن۔ ایک تصویر بری طرح خراب کی گئی تھی جس میں اس کی ناک کو بڑا پھولا ہوا دکھایا گیا تھا، ہرن جیسے دانت اور سوجی آنکھیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی تصاویر اس کے مختلف پلیٹ فارم سے اٹھائی گئی ہیں جو اس نے اپنی دلچسپی اور مشغلے کے طور پر پوسٹ کی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے یہ سب کچھ دیکھنا بند کر دیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے بڑی ندامت اور ذلت محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ایسا یہ کس نے کیا؟ اور مزید یہ برا ہوا کہ اس کے کلاس فیلو اور دیگر اجنبی لوگوں نے تکلیف دہ تبصرے پوسٹ کرنا شروع کر دیے، چھیڑنا اور تمسخرے اڑانا شروع کر دیا۔ اس پریشان کن صورتحال میں اس نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا کہ کسی کو معلوم ہو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ ماریا بہت شرمندہ اور گھبرائی ہوئی تھی۔ جب وہ دوسرے دن اپنے اسکول گئی، وہ کلاس میں سر جھکائے بیٹھی رہی اور کسی سے آنکھیں نہیں ملائیں۔ وہ اپنے دوستوں کی دبی دبی ہنسی اور گھٹیا فقرے بازی سن رہی تھی جو ہر جگہ اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے ہر کوئی اسی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کی ٹیچرز نے بھی محسوس کیا اور دوستوں نے بھی چڑھایا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے اور معمول کے مطابق دن گزرا۔ ماریا اپنے آپ کو تنہا اور مجبور محسوس کر رہی تھی۔ اس کے گریڈز بھی متاثر ہو رہے تھے اور رات کو ٹھیک طریقے سے سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ آخر کار ماریا اپنے اسکول کی انتظامیہ کے پاس گئی اور انہیں اپنے ساتھ ہونے والا تمام واقعہ بیان کیا۔
انہوں نے ماریا کو فیس بک انتظامیہ کو لکھنے کا مشورہ دیا اور یہ کہ وہ ان سے اس اکاؤنٹ کو ہٹانے کی درخواست کرے تاکہ اس کی چوری کردہ پروفائل اور تصاویر ہٹائی جا سکیں۔ انہوں نے ماریا کو فیس بک انتظامیہ کو لکھنے کا مشورہ دیا اور یہ کہ وہ ان سے اس اکاؤنٹ کو ہٹانے کی درخواست کرے تاکہ اس کی چوری کردہ پروفائل اور تصاویر ہٹا دی جائیں۔ ماریا نے ان ہدایات پر عمل کیا اور قریبی دوستوں کو آگاہ کرنا شروع کیا کہ یہ جعلی اکاؤنٹ اس کا نہیں ہے۔ زیادہ تر دوستوں نے اس پر یقین کر لیا۔ 1 ماہ بعد یہ ناگوار اکاؤنٹ بند ہو گیا اور ماریا نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کس کی حرکت تھی اور ایسا کیوں ہوا، لیکن اپنے 3 میں سے 2 سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا اور اپنی پروفائل کی معلومات کو خفیہ رکھنا شروع کر دیا۔